بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اور وہ ہے مرغی کا پوٹا کھانا حلال ہے یا حرام۔ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھیں گے کہ حلال جانور کے کون سے اجزاء کھانے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسلام نے گوشت کے استعمال کے بارے میں کیا اصول مقرر کیے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ مرغی کا پوٹا اس وجہ سے نہیں کھاتے کہ اس میں خوراک اور فضلہ موجود رہتا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے صاف کر کے کھانا بالکل درست سمجھتے ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے جذبات کے بجائے شرعی اصول اور فقہی احکام کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مرغی بذات خود حلال جانور ہے، بشرط یہ کہ اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ اسی طرح اس کے بعض اجزاء بھی اصل کے اعتبار سے کھانے کے قابل ہیں، لیکن ہر عضو کا حکم ایک جیسا نہیں ہوتا۔ فقہائے کرام نے حلال جانور کے بعض ایسے اجزاء کو الگ قرار دیا ہے جنہیں کھانا مکروہ تحریمی یا ناپسندیدہ کہا گیا ہے، خصوصاً ان چیزوں کی وجہ سے جن میں نجاست، گندگی یا طبعی خباثت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں پاکیزہ اور حلال رزق کھانے کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پاکیزگی کو بہت اہمیت دی ہے۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ جانور حلال ہے، بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے کس حصے کو کھانا شرعی طور پر درست ہے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں، مرغی کا پوٹا کیا ہے اور اسے کھانا کیسا ہے؟ مرغی کے پوٹے کے اندر ایک مخصوص جھلی ہوتی ہے، اور اس کے اندر خوراک کے ذرات اور فضلہ موجود ہو سکتا ہے۔ جب اسے ذبح کے بعد اچھی طرح کھولا، صاف کیا اور اس کے اندر موجود گندگی کو مکمل طور پر نکال دیا جائے تو فقہی اعتبار سے مرغی کا پوٹا کھانے کی گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا صرف اس وجہ سے کہ پوٹے میں ذبح سے پہلے گندگی یا خوراک موجود تھی، اسے مطلقاً حرام کہنا درست نہیں۔ البتہ صفائی کا مکمل اہتمام ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر نجاست باقی رہ جائے اور اسے صاف کیے بغیر کھایا جائے تو ایسی صورت میں اسے کھانے سے بچنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مرغی کے پوٹے اور اوجڑی کے مسئلے کو ایک ہی حکم سمجھ لینا درست نہیں۔ اوجڑی کے بارے میں فقہا کے درمیان تفصیل اور اختلاف موجود ہے، اور بعض فقہی مذاہب میں اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ بعض اہل علم نے طبعی کراہت کی بنیاد پر اس کے بارے میں نرمی بیان کی ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ کسی ایک غیر مستند بات کو حدیث کا نام دے کر حتمی حکم نہ بنائیں، بلکہ معتبر علماء اور مستند فقہی کتابوں سے مسئلہ معلوم کریں۔ حلال اور حرام کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پاکیزہ رزق اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ حلال جانور کے بعض ایسے اجزاء بھی ہیں جنہیں فقہا نے کھانے سے منع یا ناپسند کیا ہے، جیسے بہتا ہوا خون، مثانہ، پتا، بعض غدود اور بعض مخصوص جنسی اعضاء وغیرہ۔ ان اجزاء کے احکام میں فقہی تفصیل پائی جاتی ہے، اس لیے
ہر چیز کو بلا تحقیق حرام کہنا بھی مناسب نہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حرام اور مکروہ تحریمی ایک ہی درجے کے الفاظ نہیں ہیں۔ حرام وہ ہے جس سے شریعت نے قطعی طور پر منع کیا ہو، جبکہ مکروہ تحریمی سے مراد ایسی چیز ہے جس سے بچنا شرعاً لازم یا واجب کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حلال، حرام، مکروہ اور جائز کے فرق کو سمجھیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر روایت کو فوراً حدیث نہ سمجھیں۔ خاص طور پر اس موضوع میں بعض ایسے روایات مشہور ہیں جن میں مرغی کی 7 چیزوں کو حرام قرار دینے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن ایسی نسبتوں کو بیان کرنے سے پہلے حدیث کی صحت اور مستند ماخذ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں کہ حرام رزق کا ایک لقمہ کھانے سے لازماً 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی اور حرام غذا کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت تنبیہات ضرور موجود ہے، لیکن ہر مشہور جملے کو حدیث سمجھ کر بیان کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمائی اور پاکیزہ غذا کی بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ انسان کی غذا اس کے جسم، اخلاق اور روحانی کیفیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب حلال جانوروں کے عمومی اصول کو سمجھ لیجئے۔ مرغی، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس اور اونٹ جیسے جانور اصل کے اعتبار سے حلال ہیں، لیکن ان کے لیے شرعی ذبح کی شرط پوری ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح مچھلی کے بارے میں شریعت نے الگ حکم بیان کیا ہے، اور سمندری جانوروں کے احکام میں فقہی تفصیل موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں سور کا گوشت، مردار اور بہتا ہوا خون قرآن کریم میں واضح طور پر حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو شرعی طریقے کے بغیر ذبح کیا گیا ہو، اس کے بارے میں بھی شریعت کے احکام کا لحاظ ضروری ہے۔ شکار کے معاملے میں بھی اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں۔ حلال جانور کا شکار جائز ہے، لیکن شکار کا شرعی طریقہ اللہ کا نام لینا اور دیگر متعلقہ شرائط پوری کرنا ضروری ہے۔ محض تفریح کے لیے جانوروں کو مارنا اور پھر ان کا گوشت ضائع کر دینا اسلام کی رحمت اور اعتدال کی تعلیم کے مطابق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں شکار کے واقعات ملتے ہیں، لیکن ان میں بھی حلال طریقے اور شرعی اصولوں کی پابندی کی گئی۔ اسلام ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی رحم اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے اصل سبق یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں صرف ذائقہ اور پسند کو معیار نہ بنایا جائے، بلکہ حلال و حرام کی حدود کو سامنے رکھا جائے۔ مرغی کا گوشت حلال ہے، اور مرغی کا پوٹا بھی مناسب طریقہ سے صاف کرنے کے بعد فقہی اصولوں کے مطابق کھانے کی گنجائش رکھتا ہے۔ البتہ جو شخص اسے طبی یا طبعی کراہت کی وجہ سے نہ کھانا چاہے وہ نہ کھائے، کیونکہ ہر جائز چیز ہر شخص کی پسندیدہ ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح اوجڑی یا حلال جانور کے دیگر مخصوص اجزاء کے بارے میں اپنے مسلک کے معتبر عالم سے مسئلہ معلوم کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دین کے مسائل بیان کرتے وقت خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں بہت احتیاط کریں،
ضعیف یا غیر مستند روایت کو قطعی حکم کے طور پر بیان کرنے سے بچیں اور قرآن و سنت اور معتبر فقہی مصادر کی طرف رجوع کریں۔ حلال رزق اختیار کرنا صرف کھانے کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ مسلمان کی پوری زندگی کی پاکیزگی سے تعلق رکھتا ہے۔ حلال کمائی، حلال غذا، پاکیزہ اخلاق اور عبادت سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال و حرام کی صحیح پہچان عطا فرمائے، مشتبہہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اس موضوع کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم اسلامی اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔